لا 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 نحتاج المال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. 10-12 دن ہو گئے تھے میں نے سیرہ کی ایپیسوڈ نہیں کی تھی. آج میں تھوڑا کام سے فارغ بھی ہو گئی. باقی مجھے کام کرنا ہے، کل کرنا ہے، تو میں نے کہا چلو سیرہ کا تو اپنا لیکچر اپلوڈ کروں. اتنے دن ہو گئے تھے اور میرا بہت دل چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں جہاں بیٹھی ہوں وہیں سے کرتی ہوں. صوفے پہ بیٹھی ہوں، یہاں سب پھیلایا ہوا ہے میں نے، لیکن میں نے کہا چلے نہیں، آج ہم تھوڑا سا نیکسٹ ایپیسوڈ کرتے ہیں. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے پچھلے والے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کیسے پرسیکیوشن ہو رہی تھی نئے مسلمانوں کی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو ایسے ڈائریکٹلی وہ اس وقت نہیں تنگ کر رہے تھے جیسے وہ غلاموں کو اور جو بھی نئے کنورٹ پور لوگ تھے ان کو تنگ کر رہے تھے. تو اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، تو اس کے لیے ہم آج شروع کرتے ہیں کہ دارالارقم بنا. اور پھر اس کے بعد جب ان لوگ کا صبر ختم ہو گیا قریش کا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرسیکیوشن کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا یشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لہا. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ہوا اب اس کے بعد کیا. پچھلی ایپیسوڈ میں تو ہم نے دیکھا سارے حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، خباب بن ارد کے ساتھ کیا ہوا، عثمان بن عفان کے ساتھ کیا ہوا، ان سب کے ساتھ. اب ہو کیا رہا تھا کہ اتنی انہیومین پرسیکیوشن ہو رہی تھی، جنگلیوں کی طرح ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اتنا شدید ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا. جیسے آج کل غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سیم میں کہتی ہوں وہ سابقون السابقون وہ تو ہیں، لیکن جو ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، اگر آپ سورہ واقعہ کی دو آیتیں پڑھیں نا، تو یہ جو ثلۃ من الآخرین ہوں گے نا، اس میں یہ غزہ کے لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جا رہے ہیں سیدھے سیدھے شہادتیں لے کے. یہ وہی زمانہ ہے. تو اتنی پرسیکیوشن ہو گئی تھی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خود تو انہیں مسئلہ نہیں تھا، وہ پبلک کو دعویٰ بھی دیتے تھے، وہ ڈرتے بھی نہیں تھے، لیکن انہیں یہ ہوا کہ اب لوگ بڑھ گئے، 30 سے 40 لوگ بڑھ گئے ہیں، اور وہ کہے تھے پبلک میں بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ اتنے سارے لوگ اگر بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قریش کو پتہ چل جائے گا، اور وہ کس طرح ان کو آپس میں تعلیم دے سکیں، تربیت کر سکتے ہیں، اسلام کے ماحول پہ کیا کر سکتے ہیں. اور وہ کسی بھی نئے کنورٹ کے لیے کہ کوئی ان کو پرسیکیوشن اور نہ شروع کر دے، تو انہیں ایک ایسی جگہ تو چاہیے تھی کہ جہاں بیٹھ کے تعلیم کا کوئی مسجد تو تھی نہیں مکہ کے اندر. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ڈیسائیڈ کری جائے کہ جہاں پہ قریش کو بھی شک نہیں ہو، اور ہم سب وہاں گیدر بھی ہوتے رہیں، اور ہم اپنا تعلیم اور تربیت، نماز، قرآن، یہ سب بھی کرتے رہیں. تو اس کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو نیو کنورٹ تھے، ان کا نام ہے الاسد ابن العزا. الاسد ابن العزا ہیں، یہ بنی مخزوم سے تھے صحابی، اور یہ جو ہیں 18 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ان کا گھر جو ہے، ان کا اصل نام ہے الارقم ابن ابی الارقم، یہ ان کا اصل نام ہے. ان کا اصل نام ہے الاسد ابن العزا، لیکن ان کا جو لقب تھا اسے الارقم کہتے تھے، الارقم ابن ابی الارقم. تو انہوں نے اپنا گھر، انہوں نے کہا میرے گھر کے اندر آ جائیں آپ لوگ، تو وہ ہم وہاں پر آپ اپنا جو بھی ٹیچنگ، جو بھی کام ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں شروع کریں. تو ان کے ہاؤس کو چنا گرا، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گھر تھا بالکل صفا کی پہاڑی کے ساتھ تھا، سینٹر. صفا اور خانہ کعبہ میں کتنا کم ڈسٹینس ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا، عمرہ حج پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو بالکل اس کے ساتھ ہی تھا یہ گھر. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا زمانہ ایسا تھا کہ سارے شام کو کام کرنے کے بعد جتنے بھی ہیں، جتنا بھی قریش کا ہے، وہ سب حرم میں جمع ہوتے تھے. وہاں ایک دور تھا، وہاں کو اس وقت نہ ٹی وی، موبائل، ایسی کچھ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان چیزوں میں لگے رہے. تو وہاں پر یہ وہاں کا رواج تھا کہ سارے مرد جو ہیں وہ
وہ شام کو خانہ کعبہ کے اندر حرم میں جمع ہوتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، معلومات ایک دوسرے کے اوپر جاتی تھیں، کیا نیا ہو رہا ہے آج، کیا نہیں ہوا، وہ سب باتیں وہاں پہ بیٹھ کے کی جاتی تھیں. تو یہ ان کا گھر بالکل وہاں پر تھا. اب ان کا گھر کا چوز کرنے کا کیا ہوا کہ اس کے اندر سب سے بڑی بات کہ یہ 18 سال کے تھے، اتنے چھوٹے انہوں کو، اور انہوں نے اپنا اناؤنس نہیں کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، تو کسی کو شک بھی نہیں ہوا کیونکہ آپ دیکھیں. اور دوسرا یہ بنو مخزوم سے تھے. اب کوئی سوچے کہ بنو مخزوم کا تو پکا پھڈا چل رہا ہے بنو ہاشم کے ساتھ، تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا کہ یہ جی بنو مخزوم والا ہے جو بنی ہاشم کے رسول کو بھی مان رہا ہے اور وہ اپنا گھر بھی پیش کر رہا ہے دعوت دین کے لیے. یہ بھی ہوا. دوسرا یہ بالکل سینٹر کے اندر تھا حرم کے اندر، تو جب اتنی پبلک ایک جگہ آ رہی ہے، کراؤڈڈ ہے، تو کسی کو شک بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ ایوری بڈی، ہر کسی نے آنا ہی آنا ہے. تو جب ڈھیر آئے جا رہا ہے تو اس میں اتنا کسی کو شک نہیں پڑتا تھا. اس سے پہلے ایک دفعہ جو میں اگر پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ ایک دفعہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے جا کر ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہاں بیٹھ کے ہم تعلیم لیں گے. تو جب وہ ہو جانے لگے تو مشرک انہیں کہا کہ 10-20 لوگ کہاں گروپ جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کا پیچھا کرا. تو وہاں جب ان کا پیچھا کرا نا تو پھر انہیں ہوا کہ یہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو پھر ان کا وہاں پہ فائٹ ہو گئی تھی اور اس میں سعد بن وقاص نے ایک مشرک کو مارا بھی تھا. تو یہ اس طرح کے ایونٹس نہ ہو جائیں تو اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے کہ اور پرون ہو جاتے ہیں نا کہ پھر تو اور ماریں گے اور پرسیکیوشن بڑھ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں، اس طرح بالکل الگ، اس طرح ایک گروپ جائے گا تو وہ بہت نظروں میں آ جائے گا. اور اگر سینٹر ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی گھوم رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایک بندہ 10 دفعہ چکر لگا رہا ہے، تو وہاں انہیں اندازہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے دارالارقم جو ہے وہ گھر بنایا گیا اور وہاں پر یہ ہوا کہ ریگولر میٹنگ ہوتی تھیں. جو بھی ہے وہاں پر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت لینی ہو، حضرت عمر بن خطاب نے لی، صہیب ابن رومی نے لی وہاں کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں عمار جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اسلام لیا تھا. اور دوسرا ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ ان کا گھر، میرا خیال ہے کہ ایک بڑا گھر تھا، باقاعدہ بڑا گھر تھا جس میں 30-40 لوگ آ جائیں، تو اٹس اے بگ ہاؤس. تو اس وجہ سے دارالارقم جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا. اور یہ سب پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو نئے مسلم کنورٹس تھے، صحابہ تھے، ان کی تعلیم اور سب کچھ عطا کرا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، انہیں نئی جو بھی وحی اترتی تھی وہ بھی بتاتے تھے. اچھا، اب یہ ہوا کہ بہت عرصے تک تو یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی ان کے قابو نہیں آئے نا بنو ہاشم کے یا جو بھی قریش تھے کہ یہ کسی طرح ہٹ جائیں اپنے اس سے کہ اس جو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا، ایون ان کے چچا ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور ایک بڑی آپ سوچیں کہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں آپ کی بیک ہے، تو پھر وہ لوگ کوشش نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یہ تو کسی طرح مان ہی نہیں رہا. تو انہوں نے سب نے قریش نے مل کے ایک پوری میٹنگ بلائی اور ایک کمیٹی بنائی گئی 25 لوگوں کی قریش کی. اور ان کے جو ہیڈ تھے نا وہ ابو لہب تھے. ابو لہب ہیڈ بنے تھے. اور ساتھ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اس کو کس طرح روکنا ہے، اس کو کس طرح روکنا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر یہ ہوا کہ ان کو ہراس فزیکلی بھی ان کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سب سے کیا ہوتا تھا کہ جو ابو لہب ہے وہ بہت زیادہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسیکیوٹ کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، کچھ نہ کچھ ان کو بولتا رہتا تھا، ہر وقت ان کے اوپر کبھی پتھر مار دیتا تھا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی شادی ہوئی تھی، اس نے ان کو ڈیورس کرا دی. اور کچھ نہ کچھ کہ کسی طرح ان کو تکلیف. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے حضرت عبداللہ، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ اور ابو جہل نے خوب خوشیاں منائیں کہ اس کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک محاورہ ہے دا مین کٹ آف دا آف اسپرنگ، کہ اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی. تو وہ اتنی دشمنی میں حد سے زیادہ اس نا گزر گیا تھا. وہ کوئی بھی پلگرمز حجاج آتے تھے، کچھ بھی آتے تھے تو وہ ان کی برائیاں کرتا تھا کچھ بھی. اور اس کی جو وائف تھی جس کے نام ام جمیل تھا، وہ کیا کرتی تھی، وہ ابو سفیان کی بہن تھی ایک تو،
ठीक है, हज़रत अबू सुफ़ियान जो हैं वो बाद में फ़तह मक्का के वक़्त मुसलमान हुए थे और उनकी बेटी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह हुआ था, वो अज़वाज मुत्तहरात में हैं। तो वो जो उनकी बहन ये जो थी ना उम्मे जमील, ये क्या करती थी, ये कांटे इनके रास्ते में डाल दिया करती थी। हर वक़्त कुछ ना कुछ जाकर ना उनके ख़िलाफ़ लोगों को कान भरती थी। और उसने ना क्या करना शुरू करा कि बंडल ऑफ थॉर्न्स और ये सब ला के उनके जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे वो ना वहाँ पे डाल करती थी। इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, चालाक थी, अब्यूसिव इसकी लैंग्वेज होती थी और ना कुछ भी बात का फसाना करने के लिए ना रेडी रहती थी। तो नोबल कुरान में जब सूरह तब्बत यदा के अंदर आया ना, उसका नाम फी जिहाबलुम मिन मसद, जब उसे पता चला ना कि ये इज़ अ कैरियर ऑफ फायरवुड है, कि ये जो कैरी कर रही है लकड़ियों को जो आग क्या है, तब्बत अबी लहाब अबी मौत अमरअतु हम्मालतल हतब, हम्मालतल हतब यानी वो जो है ना फायरवुड कैरी कर रही है। तो फिर ये इसको ना जब ये पता चला कि ये आयतें उतरी हैं तो ये बहुत तेज़ी से ना और गई, गुस्से में चली गई और ना ये गई उधर जो क्या कहते हैं, इसने पत्थर जमा करे और इसने कहा मैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फोड़ दूंगी। और ये गई वहाँ, हाँ, खाना काबा के उधर, तो वहाँ अबू बकर और ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बैठे हुए थे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसकी बिनाई उस वक़्त यानी ऐसी हो गई कि इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र ही नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नज़र ही नहीं आए और ये जाके ना डायरेक्ट अबू बकर से कहने लगी और उनको ना धमकी देने लगी कि ना कहाँ है तुम मोहम्मद, कहाँ है, मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, ये करके उसने कहा। और उसने कहा कि हमने उसको रिजेक्ट करा ना, हम ना उसकी बात मानेंगे, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम उसको हर तरह का जो है ना नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर वो ना ये बोल कर कि उसे दिखे तो है ही नहीं, वो चली गई। फिर जब वो चली गई ना तो हज़रत अबू बकर ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या हुआ, इसने आपको देखा ही नहीं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना उसकी मुझे देखने वाली आई साइट ही उचक ली थी, यानी वो सामने बैठे थे और उसे नज़र नहीं आए। और क्या करती थी, अच्छा, और इसके बाद ना ये कुछ भी हरासमेंट, कुछ भी ये और इसकी मियाँ बीवी दोनों मिल के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते रहते थे, मलाइन करते रहते थे हर वक्त। और क्या करते थे कि कभी ना इन्होंने उनके ऊपर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बकरी की आंतें डाल दी जब वो नमाज पढ़ रहे थे। कुछ ना कुछ इतनी इनको तंग, इन दोनों मियाँ बीवी ने जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इसीलिए इनके ऊपर ये आयतें भी गुजरी हैं कि ये हैं ही इस काबिल कि ये जहन्नम की आग के अंदर गुजरे। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे पास लिखा हुआ है उसके अंदर ये भी है कि अबू जहल का भी बहुत बड़ा रोल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने का। एक मिनट में तो मैं आती हूँ, हाँ मैं कुछ उठा। अच्छा, तो उसके बाद अबू लहाब के बाद अबू जहल का जिक्र आता है कि वो सबसे कहते हैं ना मेरी उम्मत का फ़िरौन था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कहा था। तो वो क्या करता था कि उसको इतना गुस्सा आता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर कि एक दिन ना वो पब्लिकली जाके ना कहता था मैं इसको मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह मार दूंगा, मैं आई स्वेयर टू लात अल उज़्ज़ा, जो उसके खुदा थे ना, आइडल्स थे, उनकी कसमें खा के कि मैं इसकी गर्दन पे पाँव रखूँगा और इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर एक दिन वो इसी गुस्से में भरा हुआ गया, हरम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और वो सजदे में थे। तो इसने कहा कि मैं ना इनके गर्दन पे पड़ा पत्थर उठा के ना सर इसका कुचल दूंगा। तो जैसे ही उसने उठाया ना तो क्या कहते हैं, एकदम से वो ना पीछे उठ के भागा है, टर्न हुआ है और भागा है। तो लोगों ने हैरान हुए कि ये क्या, ये तो मारने जा रहा था। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि एकदम से इतनी बड़ी ह्यूज ना ऊँटनी आ गई और उसका इतना बड़ा जबड़े थे कि अगर मैं और आगे 2 कदम बढ़ता तो वो मुझे चीर फाड़ करके रख देती। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह सुब्हान ताला ने कैसे हिफाजत फरमाई। एक और वाक़या कि जब गुस्से में ये गया था और इसने कहा मैं गर्दन के ऊपर ना पाँव रख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ख़त्म कर दूंगा ये कह के, और एकदम वो पीछे की तरफ हटने लगा, यूं 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 ना जैसे करते हैं बचने के लिए नहीं कर रहे होते, ये करना शुरू करा। तो लोगों ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्या, तुम तो जा रहे थे मारने के लिए। तो उसने कहा कि मैं आगे देख रहा हूँ कि आगे पूरी ना जैसी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो पूरी एक फायर वॉल आ जाती है, आग की दीवार आ रही है और बड़े बड़े विंग्स हैं। तो वो कहने लगे कि समझ नहीं आई। तो वो उन्होंने कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब सहाबा ने पूछा कि ये, क्योंकि सब देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि ये एंजल्स थे। और वो सोचो कि वो एंजल्स जो ना उसको
चिथड़े पथड़े कर देते अगर वो कोशिश भी करता मुझे कुछ करने की। ऐसा उसके मुतालिक है। और इसी के ऊपर ना सूरह अलक की आयतें नाजिल हुई हैं। सूरह अलक है इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसकी जो आखिर की है ना कि ये जो आदमी है ये हर मुस्तकिल अपने डिनाइल के अंदर है, ये हर वक्त पलट रहा है, तो ये नहीं देखता कि अल्लाह सब कुछ जानते हैं। अगर इसको समझ नहीं आ रही और ये नहीं सीधा होता है तो हम इसको ड्रैग इसके पेशानी के बालों से पकड़ के हम इसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसको कॉल बुलाने दो, अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने अपने शरीक हैं, उन सबको बुलाने लो, हम इन सब को जहन्नम के आगे अंदर डाल देंगे। और ए नबी तुम इसको फॉलो नहीं करना, बस अल्लाह और सुब्हान ताला की वस्जुद वक्तरिब नहीं है कि अल्लाह के करीब और अल्लाह ही को सजदा करो। तो ये आयतें सूरह अलक की अगर आप पढ़े ना, मैं तो ऐसी जस्ट में आपको बता दिया, तो वो इसी बंदे के ऊपर अबू जहल के ऊपर आई हैं, इसलिए उस पर नाजिल हुई थी। और दूसरा एक और भी है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि अपने मसूद ने बताया कि उन्हीं से एक रवायत है कि उन्होंने कहा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सजदे की हालत में थे खाना काबा के सामने, तो अबू जहल जो है ना वहाँ सब बैठे हुए थे और उसने कहा कि कौन है जो मरी हुई ऊँटनी की जो है ना अंतड़ियाँ यानी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो लाएगा और इसके ऊपर डाल देगा। तो वो उक़बा बिन मुईत करके एक आदमी था, वो भी बहुत दुश्मन था मुसलमानों का, और वो जो बहुत वो ना समझने लगा कि ये तो बड़ी काम हो जाएगा। वो गया बड़ी बहादुरी से कि मैं करूँगा, और वो गया और वो जाके उसने ला के वो अंतड़ियाँ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और वो पूरी सोचें कितनी हैवी होता है शी कैमल, और उसकी उन पर डाल दी कि उनसे सजदे से उठा ही नहीं गया। कहते हैं हज़रत फ़ातिमा फिर भागी हुई आई और उन्होंने हाथ से हटा के वो सब साइड पे करी और फिर उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा करा। एंड उसके बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त इन लोगों के लिए बद्दुआ की दुआ की, बद्दुआ करी थी इन लोगों के लिए अल्लाह के हुजूर। और ख़ास तौर पे किसके लिए करी थी? अबू जहल के लिए की थी, उतबा बिन अबी रबिया के लिए की थी, शैबा बिन अबी रबिया के लिए की थी, अलवलीद उद्मे उतबा के लिए की थी, उमैया बिन खल्फ के लिए की थी, और उक़बा बिन मुईत ये जो था जो अंतड़ियाँ लाया था इसके लिए की थी। और कहते हैं ये सारे के सारे जो है ना जब जंग बदर हुई ना तो ये सारे के सारे हलाक हो गए थे उसके अंदर। और क्या था कि जो उमैया बिन खल्फ था ना उसको तो इतनी बैक बाइटिंग की आदत थी और इतना वो ना अफसाने स्कैंडलाइज कर रहा था, तो उसी के लिए भी कुरान के अंदर वो जो हमें सूरा है ना वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल यानी तबाही लिकुल्ली फॉर एवरी हुमज़तिल लुमज़ा, जो बैक बाइटर और स्लैंडर करने वाला है, तो वो उमैया बिन खल्फ के लिहाज से तंजील हुई है उसकी। और एक और दफ़ा का जिक्र है कि ये जो उक़बा बिन मुईत है ना ये बैठा हुआ था और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पब्लिक दावा करते थे, वो दावा वो अपना वहाँ पर लोगों से इरशाद ख़िताब कर रहे थे हरम के पास, और ये भी खड़ा होकर ना सुनने शुरू हो गया। ये जो उक़बा बिन अबी मुईत है, जब ये वहाँ पर खड़ा होकर सुनने लगा तो इसका जो फ्रेंड है ना उबय बिन खलफ वो आया और उसने उसको वो देखने लगा कि ये सुन रहे, तो उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कैसे तुम इसकी बात सुन रहे हो, और उसको कहा कि जाओ तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह थूक के आ जाओ। एंड सोचें कि वो गया ये उक़बा बिन मुईत और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थूक दिया। और कहते हैं कि उसके बाद जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बद्दुआ भी की थी, और ये सब हुआ कि उसके बाद ना ये जंग बदर में ये भी मारा गया, तो अल्लाह ने इन सबको देखें जहन्नुम में डाल दिया। और जहन्नुम वासिल कहते हैं ना, अखनस बिन शरीक ये भी वही करता था कि कुछ भी जा करना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी उड़ा देता था, कुछ भी कर देता था। इन सब के लिए कुरान के अंदर आयतें भी उतरी हैं और इनके लिए बताया गया कि ये सब इनके ऊपर कितनी है। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिम मुहीन, यानी ऐसे लोग जो स्वेयर करते हैं, वर्थलेस हैं, स्लैंडरिंग कर रहे हैं और क्लमजी हैं, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि ये सब ईवल डूअर्स हैं और ये सब जहन्नुम में जाएंगे। अबू जहल इतनी एरोगेंस थी कि कुरान में उनके उसके लिए आया कि फ़ला सद्दक़ा वला सल्ला, ना वो ये बात मानेगा और ना वो नमाज़ पढ़ेगा क्योंकि वो डिसबिलीवर है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली भी देते कि आप नहीं परेशान हो, ये नहीं होंगे जिन्होंने हिदायत नहीं पानी वो हिदायत नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि ये कैसे कैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाया करते थे। एक दफ़ा हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो हज़रत आयशा के भांजे नहीं थे, मैंने आपको बताया था पिछली एक उसमें, उन्होंने ना अब्दुल्ला बिन अमर से पूछा था कि सबसे वर्स्ट थिंग आपने क्या देखी कि
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے ان کو پرسیکیوٹ کیا ہو۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنگ کرنے والے لوگ تھے نا، وہ دو ٹائپ کے لوگ تھے۔ جو فرسٹ ٹائپ کے لوگ تھے وہ جیسے عمر بن خطاب ہو گئے، عمر بن عاص ہو گئے، یہ والی ٹائپ، خالد بن ولید ہو گئے، یعنی ڈیسنٹ والے جو تھے، یعنی گندے بےہودہ تکلیف والے نہیں لوگ تھے۔ تو ایک کیٹیگری یہ تھی، اور ایک یہ تھی جس میں ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریک، عقبہ بن ابی معیط، یہ والا گروپ تھا۔ یہ جو سیکنڈ یہ تھے نا، بہت ہی شیم لیس تھے، ڈس آنریبل قسم کے لوگ تھے، اور یہ کسی بھی لیول پہ چلے جاتے تھے۔ تو اس پہ پوچھا تھا انہوں نے نا، عروہ بن زبیر نے ان سے، عمر بن عاص، عبداللہ ابن عمر بن عاص کے بیٹے سے، کہ کیا ورس آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ان فرنٹ آف کعبہ، تو یہ جو عقبہ ابن ابی معیط ہے یہ آیا، اور اس نے اپنا شال اٹھایا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا، اور یہ ان کو کیا کہتے ہیں، چوک کرنا شروع ہو گیا کہ ان کا کسی طرح گلا گھونٹ دے، اور وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی انٹروین بھی کر رہا تھا، ایک دم سے حضرت ابو بکر صدیق بھاگے ہوئے آئے ہیں، اور انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو ہٹایا، اور چیخ کر ان کو کہنے لگا کہ تم کیا اس لیے ایک شخص کو ماننا چاہ رہے ہو کہ وہ خالی یہ کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو پروفٹ، جو حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اس لیے ان کو صدیق کا لقب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ اور ایون اسی طرح قرآن کے جو ایک اندر حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، کہ یاد ہے آپ کو کہ موسیٰ کا ایک قصہ ہے جس میں ان کی فیور میں ایک آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا تم اس شخص کو اس لیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے؟ حضرت موسیٰ کا وہ والا قصہ اگر آپ کو سورہ غافر کی آیت نمبر ہے 209 میں نے لکھی ہوئی ہے، کہ وہ خالی یہ کہتا ہے تم اس کو ختم کر دو گے۔ تو یہاں یہ والی آیت جو ہے نا، وہ ابو بکر کے لیے بھی سیم انہی کے لیے بھی آتی ہے کہ ان کو صدیق کا لقب بھی ملا، اور اس طرح بہت ساری اسیسینیشن اٹیمپٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی رہی تھیں، کنٹینیوس ہوتی رہتی تھیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کو ان کی بیٹی جو حضرت فاطمہ بھی انفارم کرتی رہتی تھی، کسی نے ان کے نیبر نے حضرت فاطمہ کو بتا دیا تھا کہ نا جا کے اپنے والد کو بتا دو کہ ان کی نا یہ لوگ اسیسینیشن اٹیمپٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ فوراً گئیں اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی جلدی سے میری پانی لے کے آؤ۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جب وہ دعا فرمائی تو آپ نا پھر اس کے بعد آپ مسجد میں گئے، اور اس کے بعد ان کے جو کیا کہتے ہیں، جو ان کے دشمن تھے وہ مسجد میں ہی تھے، اور وہ ان کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ سڈنلی سب پیرالائز ہو گئے۔ تو دیکھیں اللہ اپنے نبی کی حفاظت ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ان کے اوپر پھینکی ہے، اور ان کو کہا کہ تم سب نا may their faces be cursed، یہ ایک طرح کی ہوتی ہے بد دعا ہوتی ہے، عرب کے اندر اس کو بد دعا ہوتی ہے۔ اور اس طرح یہ ہوا تھا کہ وہ جو نام آپ کو پہلے بھی بتائے تھے، یہ وہی لوگ تھے اس واقعے کے بھی جن کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بد دعا دی تھی۔ تو یہ سارے جو ہیں بدر کی جنگ کے اندر مارے گئے تھے۔ اور اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری ہارڈشپ اٹھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے ان کو ٹیسٹ کرا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ کیوں پہلی جنریشن جو سابقون کا میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں، کیونکہ انہیں اس طرح کی پرسیکیوشن اٹھائی ہے جیسی اور کسی نے نہیں اٹھائی۔ اور ایون جب صحابہ بھی تھے تو وہ اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں خباب بن ارت نے ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی تھا کہ اب ہمت جواب دے گی، آپ اللہ سے پوچھیں نا کہ ہم کب تک اتنا ٹارچر اٹھائیں۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے اصحاب الاخدود، اگر آپ کبھی سورہ بروج کو پڑھیں تفسیر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصحاب الاخدود کیا تھے، ڈچ ٹرینچ والے لوگ، یا آپ سوچیں کہ ان کو کس طرح پرسیکیوٹ کر کے ان کو جلا دیا گیا تھا۔ وہ والا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی مثال دی، اور ان کو بتایا کہ ایسے تھے جن کی کھالوں کو گرم آئرن سے کھدیڑ دیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ پھر بھی وہ عہد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پچھلے لوگوں کی اگزامپل دے کے بتایا کرتے تھے کہ ایسی تکلیفیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی اٹھائیں، اور پھر اس کے باوجود، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت یعنی سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ عنکبوت ہے، اگر آپ ان کی آیتوں کو دیکھیں تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ایسے ہی تم جنت میں داخل چلے جاؤ گے کہ تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. تم یہ سمجھتے ہو یعنی while we don't کین ناٹ ٹرولی ارن پیراڈائز، ہم ایسے ہی ہمیں جنت مل جائے گی جب تک ہمیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں جب تم کہتے ہو نا کہ میں ایمان لایا تو پھر تمہیں ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور اس کے بغیر تم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی. تو یہ آیتیں بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہے، ہر مسلمان کا ٹیسٹ ہے. اونچا نیچا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کم زیادہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے حساب سے. اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتنی پرسیکیوشن، اور ان کی تو دیکھیں ساری کی ساری اولاد ان کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت فاطمہ کے. اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو جیسے کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ غزہ میں ڈاکٹر اعلیٰ نجار ہیں، ان کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو گئے ہیں. اور آپ سوچیں 10 بچوں میں سے 9 بچے شہید ہو گئے. صرف ایک 11 سالہ بیٹا ان کا، اور ان کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی آئی سی یو میں بہت کرٹیکل ہیں. یہ والے ٹیسٹ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ ان سے لے رہا ہے. وہ شاید اس قابل ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ پہ اتنا صبر کر رہے ہیں، اور وہ اس کے باوجود الحمدللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی. اور وہ جس طرح ٹیسٹ دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے تو جنت انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کے وارثوں کے اندر ہوں گے. اور وہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں وہ جنت کے اندر اڑتے پھر رہے ہوں گے. یہاں سے تکلیف سے جیسے ہی وہ آنکھ بند ہوتی ہوگی وہ جنت کے اندر کھل جاتی ہوگی ان کی. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے. یہ پرسیکیوشن جو اگر ہم ابھی سیرہ میں پڑھ رہے ہیں نا، اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جو غزہ کے اندر اب پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جس طرح وہ ساری یادیں میں جب یہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے وہ سب سامنے آ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کس طرح جل رہے ہیں لوگ. وہ جلا دے رہے ہیں، پورا کا پورا غزہ ختم کر دیا انہوں نے. اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دیجئے مسلمانوں پہ یا رب غفور. نصرت عطا فرمائے ان دشمنوں سے، ان کافروں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت کو بھیج دے، اپنے فرشتے آسمانوں سے جوق در جوق آ جائیں مسلمانوں کی مدد کے لیے. اللہ ان پہ اپنا رحم و کرم کر دے. اللہ تعالیٰ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ دعا ہر وقت پڑھیں ان کے لیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم. یہ جب دعا پڑھیں تو آپ ذہن میں رکھیں ان کافروں کو جو یہ کر رہے ہیں، نتنیاہو جو بھی ہیں، ٹرمپ ہے، جو بھی میں تو جو لیڈرز ہوئے ہیں، جو بائیڈن ہے، جو بھی ہے، میرے تو ذہن میں ان کی تصویر آتی ہے اور میں یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ تو ان کو غارت کر دے. جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ٹیسٹ میں پاس کر دیے گا کہ ہم اپنا حصہ ڈال سکیں، چاہے کسی بھی لیول پہ. ہر مسلمان کے دل میں تکلیف ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان یہ دیکھ رہا اور اس کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. دعا کر رہے ہوں گے، چیریٹی کر رہے ہوں گے، پروٹیسٹ میں جا رہے ہوں گے. اللہ قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اللہ جانے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ سیرہ بتاتی ہے کہ جب ہمارے نبی بھی گزر چکے ہیں ٹیسٹ سے، تو بہترین مسلمانوں کے جتنا جس کا بڑا ٹیسٹ ہوگا اس کا اتنا بڑا اجر ہوگا. ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی چیزوں پہ بہت شکر کرنا چاہیے کہ ہم بہت اچھے حالات میں، اللہ نے کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہا. آسانی کے ساتھ ہم روز اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا کرم کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری کسی بھی معاملے میں پکڑنا اس کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہجرت کیسے ہوئی تھی حبشہ کی طرف، ابسینیا کی طرف مائگریشن ہوئی تھی. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.